أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول، تیری طرف جو بھی وحی نازل کی گئی ہے اس کو آگے پہنچا دو. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا لوگوں سے. آپ بالکل خوف نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ منکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو مانتے ہی نہیں، جو سوچتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی اولاد نال اس زمین نو بھی آباد فرمایا، اور حضرت آدم دی اولاد نال جنت بھی آباد فرمایا. لکھاں سال نوریاں نے سجدے کیتے سن، ساڑھے بابا جی نے اج ایک بھی سجدہ نہیں سی کیتا کہ اللہ نے حکم دے دیتا کہ میرے اس پیارے نال تسی پیار کرو، ان کی عظمت نو تسلیم کرو، تسی انہوں سجدہ کرو. تو اسی بہت اچھے خاندان دی اولاد ہاں، سانو اللہ توفیق دے کے اسی اچھے ہی رہیے کہ نیویں نہ ہو جائے. دوسرا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ سارے نبیاں دے امام، ساری مخلوق دے سردار، جنت دے بادشاہ جناب محمد مصطفیٰ، انہاں دی امت وچ اللہ نے سانو پیدا فرمایا. اور اس امت دے ذمے کوئی کم لگایا جڑا اپنے حبیب دے کم دے ذمے کم لگایا سی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. 73 دے قریب دنیا چ امتاں آئیاں نے. اللہ فرماندے نے کہ تسی ساری امتاں نالوں مینوں سونے لگدے ہو اور پیارے لگدے ہو. اس واسطے کہ تواڈے کولوں اساں کم لینا ہے کہ نسل انسانی دا آخری انسان جڑا قیامت دے قریب پیدا ہوئے گا، تواڈے ذمہ لگایا کہ تسی اونڈے تک بھی میرا پیغام پہنچانا ہے. اس امت نے ہر جگہ اللہ دا دین پہنچانا ہے. اور اس دین حاصل کرنے واسطے جو اللہ پاک نے شان دیتی ہے، فرمایا کہ کوئی لکھ پتی کروڑ پتی اپنے دکان وال جا رہا ہوئے، کوئی بادشاہ اپنے ایوان وال جا رہا ہوئے، فرشتیاں نے کدی انہوں دھیان نال ویکھیا ہی نہیں، کدی انہوں نے پیار نہیں کیتا. لیکن جدوں کوئی قرآن پڑھنے جا رہا ہوئے کہ فرشتے آسمان تو اتر کے انہیں پیروں تھلے اپنے پر بچھاندے نے. اور پھر جس ویلے کوئی شخص محنت کرتا ہے، دین دا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو جتنا وقت ہوں قرآن مجید کی طالب علمی چ گزرتا ہے وہ سارا ہی ہوں جنگ جہاد لکھیا جاتا ہے. ایک مجاہد غازی اپنی ہڈیاں توڑا کے خون وغا کے جڑا اجر لینا ہے، ایک طالب علم بغیر کسی مشقت دے اتنا ہی اجر حاصل کر لینا ہے. پھر جس ویلے کوئی پڑھ کے اگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھر اللہ پاک 7 آسمانوں چ منادی کرا دیندے نے کہ اس بندے نال مینوں محبت ہے، تسی اندے واسطے دعا کرنی. اور پھر 7 آسمانوں چ دعا ہوندی، جنگلاں سمندراں چ دعا ہوندی، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلاں چ اپنی کھڈاں چ بھی انہاں واسطے دعا کردیاں. تو یہ مقام ہے اس دین نو سمجھن دا، اس دین تے محنت کرن دا. پھر اللہ پاک اپنے رحم و کرم نال جس ویلے کسی نو علم عطا کرتا ہے تو اس علم دی وجہ نال اون دے واسطے منتظر ہوندیاں نے حوراں بھی، اور پھر جنت دے وچ انہاں واسطے تیاریاں ہر ویلے ہوندیاں رہندیاں نے کہ یہ جنت کنہاں واسطے آباد ہے؟ یہ اللہ دے دین دے عالماں واسطے آباد ہے. اللہ کرے کہ اسی سارے ہی قرآن دے طالب علم بن جائے گی اور سب نو اللہ پاک شان نصیب فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے اللہ دا حکم سنیا کہ یہ دین تساں آگے پہنچانا ہے، تو مکے والے نے کہا کہ تسی یہ پہنچانا بند کر دیو، ان دن لڑائی پیندی.
تو تسی اس طرح کرو کہ اگر تمہیں ضرورت ہے پیسیاں دی تو پورے مکے دی جنی دولت اسی لا کے قدمہ ٹیری کر دینے. اگر تمہیں رشتے دی ضرورت ہے اسی بڑی غیرت والے لوگ ہیں کہ جمدیاں تھیاں نو اسی دفن کر دینے ہیں، لیکن تواڈے واسطے ساڈا دل اتنا قربان ہے کہ اگر تسی چاہو تو اسی اپنا جوائی بنانے واسطے تمہیں تیار ہیں. پورے مکے دیاں حسین عورتاں لیا کے سامنے کھڑیاں کر دینے، جنوں مرضی تسی لے لو. اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی تمہیں بادشاہ بنا لیے تو اسی سارے مل کے تواڈے سر تے تاج رکھ دینے تے تسی اے تبلیغ بند کر دو. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو میں اللہ دا حکم ہے، تسی میرے ہاتھ سجے ہاتھ سورج رکھ دو، کھبے ہاتھ چند لیا کے رکھ دو تو میں یہ سب کچھ ویکھ کے بھی تے سارے جہان دیاں دولتاں کٹھیاں ہو جان تے میں اللہ دا دین جڑا وہ بند نہیں کر سکتا، میں تبلیغ جاری رکھاں گا. اس محنت نے اج ساڈے تک یہ کلمہ پہنچا دیتا ہے. اللہ ساری قسمت بنائے کہ ساڈے ذریعے اللہ پاک اس کلمے کو آخر قیامت تک پہنچائے. تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرداں نے انہیں واسطے پھر اتنی زبردست محنت کی تھی کہ جڑے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے گئے سن، پیو دادے کی جائیداد چھڈی، اپنی اولاد چھڈی، بیوی بچے چھوڑ کے ملک چھڑ دیتا اور آخر مدینے آ کے مہاجر ہو گئے. تو مسجد نبی دے ایک چبوترے سے بیٹھ کے زندگی گزار دیتی، کسی گھر نہیں بنایا، کسی دکان نہیں بنائی، تو دین واسطے اپنے آپ وقف کر دیتا. کدے بھوک لگنی تو ایک کدے صحابی نے بازار جانا، یہودیاں دی مزدوری کر کے جو بھی پیسے چار ہتھیاں آندے وہ سارے ونڈ کے کھا لے. کسی مدینے والے دا باغ جڑا ان کو پھل پک گئے نے، کسی نے انگور کا گچھا لے آندا، کسی نے کھجوراں کا گچھا لیا کے مسجد نبی دے دروازے نہ لٹکا دیتا. انہوں نے ایک ایک کھجور پھڑ لی، گزارا کر لیا. اس طرح زندگی گزاری، لیکن ہر وقت سے انتظار وچ رہندے سن کہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لیان گے، کچھ آپ فرمان گے تو وہ دولت ساڈے جھولیاں چ پائے گی اور ساڈے سینے تے نور بنے گا. وہ اس کوشش وچ ہی رہے. میں تفصیل نہیں بیان کرتا کیونکہ ماشاءاللہ علماء کرام نے اور اللہ پاک کی مہربانی نال بیان فرما رہے ہیں کہ تو اور بھی اللہ پاک توفیق نال سنان گے. اللہ پاک اپنے دین کو ہمیشہ زندہ تابندہ رکھے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو طریقے انہوں نے اختیار کیتے ہیں کہ ان کی وجہ اللہ پاک نے رضی اللہ فرمایا کہ میں نہ تو خوش ہو گیا. وہ طریقہ کیڑا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ نبی کریم کو جو دین سنیا ہے اس انہوں نے اگے اپنی پوری زندگی لگا کے اگے پہنچایا. حجۃ الوداع کے خطاب میں آپ نے فرمایا سی کہ الا فلیبلغ شاہد الغائب. 1,44,000 کا مجمع موجود سی. آپ نے دین سمجھا کے فرمایا کہ ہن تہاڈا فرض ہے کہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہے، تسی ہن اگے پہنچانا ہے. جڑے عالم ارواح تو جو زمین تے نہیں آئے انہاں روحاں نو بھی پہنچانا ہے. جڑے ملک دے اندر موجود نے لیکن ایتھے نہیں پہنچ سکے انہاں تک بھی تساں پہنچانا ہے. صحابہ کرام نے سمندراں دے جزیریاں وچ جا کے سنایا، پہاڑاں دی چوٹی تے چڑھ کے سنایا. لیکن اسی کہنے یہ تو مولویاں دا فرض ہے. 1,44,000 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام کسی ایک نے نہیں کہا جی میں تو پہلے دن سنیا، میں تو پڑھے ہی نہیں کسی مدرسے کہ میں کیویں لوکاں نوں دساں گا. ہر بندے نے سمجھا کہ جو میں سنیا انہوں اگے پہنچا دینا. تسی بھی جو سنو گے اگے پہنچا دو گے کہ نہیں پہنچانا؟ عام لوگ ہی کہتے ہیں جی یہ ساڈا فرض ہی نہیں بنتا. ساڈا فرض یہ ہے کہ ٹگیاں نوں سامبھنا، بکریاں نوں پالنا. ساڈا کام ہے دکان چ وڑیا رہنا، ساری زندگی دکاندار بننا. یہ ساڈا فرض ہے. تو 2-4 بات جان کے تے قبراں جا کے وڑ جائیے بس. یہ نہیں قصہ ہے. لیکن میرے بھائی نبیاں نال ساتھ ملے گا تو نبیاں والا کام کیتا ملے گا. جنت وچ نبی کریم دا ساتھ ملے گا تو اس کام نال کرنا انشاءاللہ اللہ پاک حضور دی شفاعت بھی عطا فرمائے گا اور رفاقت اور ساتھ بھی نصیب فرمائے گا. تو اللہ پاک سامنے توفیق عطا فرمائے. تو میں دس دے سن کہ صحابہ نے اس طرح بڑی محنت کی تھی اور حتیٰ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دے کر نبی کریم میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اس تو بعد ہر بندے دی خواہش سی، بڑے بڑے امیر لوگوں کی بھی خواہش سی کہ نبی کریم ساڈے گھر مہمان ٹھہرن جب تک انہوں کا اپنا گھر نہ بن جائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میری ڈاچی نو جویں اللہ دا حکم ہے
وہ جتنے بیٹھے گی اتنے میں بیٹھ جاؤں. تو انتظار کر کے کچھ لوگ بیچارے مایوس ہو گئے کہ ڈاچی اگے لنگی لیکن ابو ایوب انصاری کے دروازے تے جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے عید دا چند چڑھ گیا, بڑے خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اس ویلے بھی نبی کریم دی خدمت کی تھی, لیکن جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جب قسطم دنیا نو فتح کرنے واسطے سمندر دا سفر کرے گا وہ سارے بخشے روح نے. اس لشکر دا سردار اور امیر کون سی؟ یزید, جنہوں لوگ گالاں کر دیں. اور ان میں سپاہی کون سن؟ امام حسن تے حسین اور دوسرے صحابہ کرام. ابو ایوب انصاری چونکہ بہت زیادہ بڑھے اور کمزور ہو چکے سن, وہ کہنے کہ میں بھی جانا ہے. صحابہ نے کہا جی تسی ماشاءاللہ بڑیاں نیکیاں کمائیاں نے, نبی دی خدمت بھی کیتی ہے, آپ دے ساتھ زندگی گزاری ہے, تے تسی ہن بہت کمزور ہو چکے ہو, ٹر بھی نہیں سکتے, تے تسی اپنے گھر ٹھہر جاؤ. کہنے لگی کہ نہیں, آپ نے فرمایا سی وہ جنتی نے جڑے قسطم دنیا دا سفر کرن گے وہ سب جنتی نے, میں بھی جنت لینا ہے. تے میں نے تسی ایک دوسرے کندھے تے سہارا دے دو تے میں نال لے کے چلو. اللہ دے دین واسطے نکلے, ایک جگہ جا کے بالکل سخت کمزور ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرا شاید آخری وقت آ گیا, کہ تسی میں اگر اتھے فوت ہو جاؤ تو اتھے دفن نہیں کرنا, قسطم دنیا تساں پہنچنا ہے اور اتھے جا کے میری لاش نو چکی لے جاؤ تو اتھے جا کے دفن کرو, تاکہ میں قیامت نو اللہ نو کہہ سکاں کہ اللہ میں تیرے دین دی خاطر جوانی لگا دیتی, میں تیرے دین دی خاطر بڑھاپا بھی لگا دیتا, حتیٰ کہ میں موت تو بعد بھی میری لاش بھی تیرے دین واسطے چلتی رہی. تو اللہ پاک میں تیرے دین واسطے زندگیاں دیتی ہیں میرے بھائی. ایسا بھی کدے 2 دن 4 دن کچھ اپنی نمازیں ہی صحیح کرنے واسطے یا اپنے اخلاق درست کرنے واسطے کدے گھر چھڈے, پیسہ دی خاطر 5 سال دا پاسپورٹ اور ویزے خرید کے جیسے سمندروں پار سے سفر کر سکتے ہیں, پیڑ دی خاطر سفر کر سکتے ہیں, لیکن جنت دی خاطر سفر نہیں کر سکتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شان ہی بندے کی ادو بنتی جدو اپنا دین دی خاطر دنیا چھڑے گا پھر ان کی شان بنے گی. اسی دنیا چھڑتے ہی نہیں, وہ جڑیاں 4 اٹا لا لیاں نے وہ سارے واسطے جنت ہی بن گئے, یہ نہیں چھڑنی ہے, اتوں باہر نہیں نکلنا. تو اللہ کو میں تو یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ تیرے نبی دے صحابی جڑے نے انہوں نے ساری زندگی لگا دیتی تیرے دین دی خاطر, تے مولا ساڈے بھی نصیباں سے کر دے کہ اسی تیرے دین دے ساتھی ہوئیے, اللہ محمد مصطفیٰ دے دین نو دنیا پھیلانے والے بن جائیے, انہوں دے کارکن دی حیثیت نال اسی دنیا دے اندر دین دا کام کر کے بخا دیے. اللہ پاک سانو توفیق نصیب فرمائے. ساڈے علماء کرام دستے نے کہ نبی کریم دی صورت بھی سارے جہان تو سونی اور آپ دی سیرت بھی سب تو اعلیٰ. تے میرے بھائی کدے یہ سوچا ہے کہ نبی دا ساتھ کیویں بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں انہوں نے نمونہ بنایا, تے نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بننے کی کوشش کرنا. اگر رسول اللہ علیہ وسلم دی شکل ہے تو اللہ نے سارے جہان میں سونی بنائی, تے ریسا سونے دیا کری دی نا کہ کوڑیاں دیا, کیوں جی کوڑیاں دیا کری دی نا کہ سونے دیا. تے جنہ بیلیاں نے صبح سویرے اٹھ کے تے وہ جو اج کل بلیڈ نکلے دو پاسوں لگا ہوں نا چھرا جا نائیاں چھڑ دیں کہتے ہیں یہ تو بیوقوف 2 دن 4 دن ناگا کر دیں تے سانو خرک ہوندی, پھر مگر بڑی خرک ہوندی تو وہ پھر اپنے گھر ہی رکھ لیں. تے سویرے اٹھ کے شیشہ ویکھیا اور اس کے بعد دیکھا بھی میں اس بشرم نو آخیا سی کہ تو ساڈے گھر نہ آگاہ تو ساڈے گھر نہیں آنا. تے جس ویلے اس طرح فرق کے پتہ کر دیں بھی وہ تو پھر منہ کڈی کھڑی بار تے پھر کچیچیاں چڑھ دیا اتو تھلے نو ہیٹھوں ہوتا نو. یہ نبی کریم دی ریس ہو رہی, یہ نبی دی سنت میں پیار ہو رہے. کی خیال ہے یہ پیار دا طریقہ ہے؟ میرے بھائیو پیار دا طریقہ تو ہے کہ تو سارا جہان مخول کرے, ساری دنیا دشمن ہو جائے اور کوئی انہوں ساتھ دین واسطے تیار نہ ہوئے کہ گئی بابا ہے, تو وہ اللہ دے فضل و کرم نے کہے کہ دنیا ساری چھڑ دینی منظور ہے لیکن محمد کریم چھڑنا منظور نہیں ہے. ایک دوست نے دسیا کہ جنگ جا رہی سی تے کسی نے جا کے شکایت کر دیتی لڑکی والوں کو, وہ تو نہ کوئی واجہ نہ گاجا, تو اس طرح آنے پہ جی جنازہ ہوں, وہ تو جنازہ پہ آتا ہے. تو انہوں کو سنیا گالتا, انہوں نے آخیا بھی جی نال واجے لیاؤ گے تو رشتہ ملے گا, نہیں تو واپس چلے جاؤ. باپ نے پوچھا
کہ بیٹا کی خیال ہے تیرا جتیاں کسا کے ڈندیاں کسا کسا کے کتے رشتے لبتے ہیں. یہ ہونے والی گل نہیں ہے، ذرا پرانی ہے، کیونکہ ہوں تو بیچارے بچیاں نے پریشان نے وہ لبتے پھرتے. تو انہیں آخیا بیٹا بڑی مشکل نہ رشتے لبتے ہیں، تیری اجازت ہوئے تے آپ میں جھٹ دی جھٹ واجا بجا کے تے مطلب کر لیے تے مگروں استغفر اللہ پڑھ لیں گے، اللہ کو معافی مانگ لیں. تو نوجوان ایمان والا سی، انہوں نے کہا ابا جی گل ہے کہ رشتہ چھڑنا منظور ہے لیکن نبی نے چھڑنا منظور نہیں ہے. انہوں نے کہا پتر ایمان تو میرا بھی اسی طرح ہے تے میں تو تیرے ذرا امتحان پہ کر دساں تے چل پیچھے نو خدا کو خزانے بھرے. واپس ایک پنڈ وچوں لنگے تو اتوں کا نمبردار کہنے لگا تسی اگے ائی نو لنگے سی ہن ائی نو لنگے تہاڈے کول شاید ہے گی کوئی تسی خالی ہاتھ جا رہے ہو کی گل ہے. انہوں نے آخیا جی انہیں شرط لائی سی واجیاں دی. تو میرے بیٹے نے کہا بھی میں محمد مصطفیٰ کو نہیں چھڑ سکتا، رشتہ چھڑ دینا منظور ہے. انہوں نے کہا بڑے ظالم نے کہ تو انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا، روٹی نہیں کھائی. چلو رشتہ تو مسئلہ قسمت والا سی کہ میں تو ہن برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے پنڈ میں تسی بھوکے لنگو. بیٹھو میں کھانا کھلا کے پھر جان دیا گا. کھانا کھلا کے نمبردار صاحب کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس بچے نے دیتا ہے، میں اپنی بچی کا رشتہ انہوں دے رہا. بندہ جدو خدا دے دین تے مضبوط ہو جائے تے اللہ غیب تو سودے بنا دے. تے جدو انہوں آخری تینوں رشتہ ہی نہیں لبنا جنہ چلا تو ساری جڑا کوڑا کاڑا ہے جنہ چلا تو پرا نہ کیتا ہے تینوں کسی رشتہ نہیں دینا. تے کئی مینوں لوکی دستے ہیں کہ چنگیاں پڑیاں سونیاں نبی دیاں سنتاں تے انہوں ورڈ کے تو انہیں کترا کر کے تو جناب وہ رشتے لین ٹر پہ. میرے کو ایک آدمی اسی طرح دو بھائی آئے تو وہ بڑا خوبصورت نوجوان جناب بڑا 6 فٹ تو بھی اچا تو داڑھی منی. میں آخیا بھی اللہ دے بندے میرے کو تو بندے ایسے آتے ہیں جہے داڑھی والے پسند کرتے ہیں تو داڑھی رکھ لے چلو میں تیرے مستقل کسی نال گل کرا تو کہنا جی جی داڑھی رکھا بھی رشتہ نہ لبا تو پھر کی بولے گا. تو میں آخیا بھی تو رشتے واسطے ضرور داڑھی رکھنی تو اللہ واسطے رکھا جن کا حکم ہے جن سونے نبی دی یہ سنت ہے تو اندر واسطے رکھ. کہنا جی اجے ایمان کمزور ہے. میں چلا بھی تو پھر ایمان ذرا پکا کر لے. وہ بکریاں چراندا سی باہر گیا بکریاں چران واسطے، آسمان تو بجلی ڈگی نالے بکریاں ختم تے نالے وہ نوجوان ختم. میں ہلا ایمان پکا کر رہا ہے. میرے بھائیوں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے نمونہ ساڈے واسطے بنایا، محمد رسول اللہ سارے جہان نال سونا بنایا تے نمونہ سارے جہان نال سونا ہے. تو وہ سونے نو ویکھ کے اسی ریس نہیں کرتے بلکہ اسی کوڑے نو ویکھ کے تے امریکہ نو ویکھ کے اسی ہندیساں کرنے انہاں دیاں. تے میرے بھائی قیامت والے دن اما نے آکھنا کہ دفع ہو جا تے پیو نے بھی آکھنا کہ دفع ہو جا تے پترا آکھنا کہ یا اللہ میرے پیو نو پھڑ لے. تے سفارش کرنی ہے تے محمد رسول اللہ نے کرنی، سفارش تو محمد مصطفیٰ نے کرنی. تے جو انہاں آکھتا بھی تینوں تو میری شکل چنگی نہیں لگی، تینوں امریکہ والوں کی چنگی لگی تو پھر انہاں کو سفارش کرا لیں. تے امریکہ والے پہلے ہی کل پھڑے ہون گے کہ وہ سفارشاں کرن گے جی وہ پھر کر لین گے. نہیں تسی جو انہاں دیاں ریساں کر دیو تے پھر سفارش کرن گے. تے جنہاں سفارشاں کرنیاں انہوں نے جواب دے دیتا کہ تینوں تو میں سونا ہی نہیں رکھا، تینوں میری شکل چنگی نہیں لگی. پھر بھائی کتنے جاواں گے کہڑے پاسے جان. کدے بیٹھ کے کلیاں تے سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی سفارش نصیب فرمائے. کہ آپ نے فرمایا سی کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جڑا سنت نال پیار کرے گا وہی میرے نال پیار کردا ہے. دوسرے سب فراڈیے نے جڑے میرے سنت نال پیار کرن گے انہاں دی حقیقت نال پیار ہے میرے نال. تے جنوں میرے نال پیار ہو گیا اور جنت وچ میرے نال ہوے. تے جنوں نبی دا ساتھ مل جائے سبحان اللہ اس تو بڑی ہستی کیا ہو سکتی ہے، اس تو بڑی شان کیا مل. تو اللہ کے دعا فریاد ہے کہ یا اللہ جیڑی ذمہ داری تیرے نبی نے ساڈے ذمہ لگائی ہے کہ میرا دین سیکھو ان پڑھو اور پھر اگے لوگوں تک اس کو پہنچاؤ. ہر بندے کا پاویں بڑا ہے چھوٹا ہے سب کا فرض ہے کہ اس دین کو اگے پہنچانے واسطے دین کو سیکھے اور سمجھے، اندر واسطے ٹائم لگاوے، اپنی نمازاں صحیح کرے، اپنے اخلاق سونے بنائے تاکہ ان کی وجہ پھر اگے اللہ کا دین سنن پھیلے. تو یہ تو سارے علماء تو ہم دسن گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے اخلاق سن کہ جنہوں نے کافراں پتھراں مومن کر دیتا اور کافراں نبی دی صحابی بنا دیتا
اللہ اکبر. تو مثالاں تو بے شمار نے، لیکن میں ایک ہی بات تمہیں پہنچاواں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس صحابہ کرام نے ایک کافر نو پکڑ کے پیش کرتا، سمامہ بن وصال جو ملک یمامہ دا بہت بڑا رئیس سی. وہ جا رہے سی عمرہ کرنے واسطے، صحابہ دے کتے ہتھی آ گئے، انہوں نے لے آ کے پیش کرتا. لو جی دشمن حاضر ہے، فرمایا انہوں جنت وچ لے چلو، جنت لے چلو. زمین دی کنڈ تے جنت کیڑا ہے؟ اج تے تسی بیٹھے ہو. اے اللہ دے گھر مسجد، اے جنت دے باغ نے. آپ نے فرمایا انہوں جنت چ واڑو. لیکن نواں بندہ شاید نسن دی کوشش کرے، اس واسطے تسی کسی ستون دے نال بند. آپ پوچھن واسطے آئے کہ چودھری صاحب کی حال؟ کہندا اچھا ہے، میرے نال چنگا سلوک کرو گے میں بھی چنگا کرنا، جی میرے نال کوئی ظلم زیادتی کرو گے تو میرے پچھوں وارث ہے گئے بدلہ لین گے. آپ نے فرمایا دودھ پیاؤ. ایک بکری دا پیا، دوجی دا، تیجی دا، 8 بکریاں دا دودھ پیاتا انہوں. کسے نہیں بول کے آخیا کہ یا رسول اللہ کافر آدمی ہے، تسی اینا سارا دودھ انہوں پیائی چاہتے. لیکن نبی کریم نے اپنے دشمن نو دودھ پیا. پتوں کی وچ الیکشن ہو جائے، ناظم کھڑے ہو جان کہ جن نے ووٹ نہ دیتے ہوئے تسی انہوں سے دودھ پیا دے ہوگا نا، دودھ پیا دے ہوندے کہ دودھ والی مجھ بھی چوری کرا دیں، وہ بھی چوری کرا دیں. تو جس ماں نے تھوڑا جہا دودھ پیانا ہوتا ہے وہ ماں بھی اگلے دان پہنچا دیں. یہ اخلاق نے ساڈے. نبی کریم نے 8 بکریاں کا دودھ پیا. اللہ. دوسرے دن پھر پوچھا سناؤ چودھری صاحب، بس ٹھیک ہے میرے نال چنگا سلوک کرو گے میں بھی چنگا کروں. تیسرے دن بھی یہ جواب. آپ نے فرمایا انہوں چھاڑ دو. ایک باغ کو سی، پانی کا چشمہ سی، اتنے اپنا جسم بھی غسل تک دھوتا اور کپڑے کپڑے صاف کر کے واپس آ گیا. کہنا جی جان جو کا تو تسا رہن نہیں دیتا تے تسی اپنے ہن قدمہ چ رکھو. وقت دا ایک بادشاہ ہے، اپنے علاقے دا بہت بڑا رئیس ہے، تخت تے بیٹھنے والا آدمی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دے پیار نے انہوں ایسا فریفتہ کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سارے جہان نالوں پہلے تسی برے معلوم ہوندے سی، لیکن ہن میرے اندر ایمان آ گئے تو میں سارے جہان نال تسی سونے لگ دے، سارے جہان نالوں میں پیارے لگ دے. اج بھی جن دے اندر پیار ہوئے گا محمد مصطفیٰ دا، انہوں نبی سونا لگے گا. تو سونا لگے گا کہ نہیں لگنا؟ نہیں. کئی بندے بڑے سیانے ہوندے نے، کہتے ہیں کوئی گل نہیں، فرشتیاں دی سٹاں سہ لیں گے. چاہے ساڈے والی پولیس کو ہوندے چھتر چمڑے دے، اول تو ایمانداری نالوں مارتے ہی نہیں، کیونکہ 10 روپئے جیب چ پے ہوندے تو مارتے ہی نہیں. تو کل نوں کٹی جاندے، تو آکھی تو بابا کیتی جائے، تو وہ بابا کیتی جاندا ہے. تو جی ایمانداری نال بھی مارن تے صرف روبڑا ہی ایک پیندا ہے تو وہ بھی ریت دی ٹکور نہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن فرشتوں دی ایک سٹ نال پہاڑ چورا ہوتا ہے. تسی کنیاں کو سٹاں سہ لو گے؟ سہ لو گے؟ اللہ پاک سانو سارے معاف کرے. اسی نبی دی نافرمانی کر کر کے تے اس حال نو پہنچ چکے ہیں، کہنے کوئی گل ہی نہیں ہے، سٹاں سہ لاں گے. اس اگ میں بھی سڑنا پیا تے کی ہے؟ 6000 سال ایک جان بوجھ کے نماز چھڈیا ہویا، 6000 سال جہنم دی آگے سڑنا پیا. بھائی میرے کو آ جاندے نے، وہ ایویں لوکی آکھی جاندے وہ میرے کو آ جاندے، آ دم کرے دم کرے. تے میں انہوں پہلو یہ پوچھنا کنے سجدے کر دیو؟ چیز آپ جھوٹ نہیں بولنا. سویرے سویر ایک نماز پڑھی دی، باقی کاروبار کری دی. میں رب نے تو 5 نمازاں فرض کی تے تو آنا ایک بھی چھڈیا ہویا 6000 سال سڑنا پینا. تے میں تو تجربہ کرنا ہوئے تے اپنے گھر دے چولہے وچ ایک منٹ واسطے ہاتھ رکھ کے بخا، نہیں رکھیا جانا. تے میں کڈے وڈے حوصلے بنا کے تسی لگے پھر گل ہی کون چھٹا سہ لاں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سارے مسلمانوں کلمہ گو مسلمانوں اللہ پاک نمازی بنائے، کہ سارے بچیاں تے وڈیاں نو بھی اللہ نمازی بنائے. لیکن نماز بھی اویں پڑھنی چاہیے جویں نبی نے پڑھ کے وکھائی. اندر واسطے ٹائم دینا پہنتا ہے. اسی منتاں ترلے بڑیاں کرنے پے لیکن آخر نہیں لگتے. بڑھیاں دے گوڈے پھڑی دے نے اور کسی دا موڈا پھڑی دے کہ بابا جی
ہوں تو اسی قبر میں جان والے ہیں کہ ہوں ہی کوئی نماز سیدھی کر لو، لفظ ہی صحیح کر لو. تو میں ایک بابے نے پوچھ بیٹھا، وہ کہنا مولوی جی پڑھتا رہن دو. میں آخر نماز سنا، مولوی جی پڑھتا رہن دو، پڑھتا رہن دو. تو میں آخر پردے تو سارے کھول جانے نے، اللہ نے اپنی عدالت سے کھڑا کر کے ہر شے باہر کر دیں. تو تسی اللہ دے بندے ہو، نماز صحیح کرو. کہنے چلو جی میں سنانا. سبحانک اللہم بابے حمدے کا باتا باڑا قصبوں کا وطائلہ یدوں کا ولا الہ غیروں کا. تو میں بابا جی لفظ تو سارے ونگے چبے ہو گئے. تو نکیا ہوندیا اما ہونا کو یا میاں ہونا کو جو لفظ سکھے سن ساری عمر کدے کس نے سنایا نے نہیں. تو میں اتوں ہی گڑا پہنتا سنانا ہی نہیں. ساریا مسیتوں میں کوئی نہیں ایک دوسرے کو سنا، کوئی 5 منٹ نہیں پہنتا کہ میں ذرا نماز ہی سنا لا، کوئی لفظ ہی صحیح کرنا. میں جی وہ کھوتی کی پتہ کرنی، میں جی وہ منڈے کا پتہ کرنا سی، میں جی شادی تے میرے کو کارڈ آ گیا میں ادھر چلنا، میں جی ڈاکٹر دے متھے لگنا. اینیاں لسٹ رکھ کے نا تے بہانے بنا بنا کے تے قبر سے جا وڑ. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تے تسی اج ماشاءاللہ اتنے وقت کٹ کے آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے. اور جڑا فرشتہ نے جا کے رپورٹاں دینیاں نے کہ یا اللہ وہ تیرے جنت واسطے بیٹھے سن اتنے، ایویں نہیں سنائے. کہ اللہ فرماتا ہے جی انہوں کی نیت صاف ہے تو میں انہوں جنت دے دیتا ہے. تھوڑی بھی نیت صاف ہے. صاف ہونے کا مطلب ہے بھی اگاں جہاں ساڈیاں غلطیاں نے اسی ان کی توبہ کر لیں کہ نہیں توبہ کرنی. آ خرچہ کھچی جی سویرے روز دی اللہ دے نبی دی نافرمانی پکی پکی تے کچیچیاں وٹ وٹ کے تے گسے کڈ کڈ کے انہوں نے آخنا ہونا آئے جی ساڈے گھر، تو بڑی بے شرم ہے، تو روز ہی ساڈے گھر پھر آ جانی پھر آ جانی. انہوں بے شرم سکتا ہے تو یہ نہیں سکتا کہ میں بڑا بے شرم آدمی کہ سارے جہان میں سونا مرشد اللہ نے دیتا ہوئے تو اندر حسن وال دیکھے ہی نہ بندہ. تو اللہ پاک سب توفیق دے. تو بات میں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے زندگیاں لگا کے دین سیکھے اور پھر اگے دسیا اور پہنچایا ہے. اس واسطے ایک ایسا فرض ہے کہ اگر اسی یہ کام نہ کریں گے تو نبی کریم نے فرمایا کہ یا تو تسی اللہ دے دین دی تبلیغ کرو گے اور برائیاں تو لوگوں منع کرو گے تو نیکی دسو گے، تو یا اللہ پاک تسی ترلے لو گے کہ مولا جی معاف کر دے، میرے بچے نو صحت دے دے، میرے بڑے نو صحت دے دے، سانو کاروبار وچ برکت کر دے. تسی دعا کرو گے اللہ پرواہ نہیں کرے، اللہ دعا ہی نہیں سنے گا. کہ تیرے دل میں تو لوگوں واسطے رہ بھی نہیں ہے گا کہ جہنم جا رہا ہے میں انہوں پھاڑ کے کسی طرح جنت لے جا، انہوں جنت پہنچا دیں. تھوڑے دل میں رحم آنا چاہیے. اللہ پاک سب دل میں رحم پیدا فرمائے. صحابہ کرام نے بڑی رحم دلی نال بڑی محبتاں سے بڑے پیار نال دین اگے لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ اج اللہ دی شان ہے کہ یہ مدنیہ جامعہ بھی بنیا پھر ماشاءاللہ. تے ایک نہیں اتنے لکھاں تے کروڑاں مدنی جامعہ بنے پے نے اور اللہ کی رحمت نال قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے. اللہ پاک اس دین ود تو ود سارے جہان چ پھیلا دے، حتیٰ کہ جڑے اس دین مٹانا چاہتے ہیں اللہ انہوں نے مٹا دے تو انہوں دے گھر میں اللہ پاک دین پہنچا دے. اور سانو اللہ پاک اس طرح کی قوت عطا فرمائے کہ اسی ہر جگہ اللہ کا دین پہنچا دیے اور پیار نال محبت نال جڑے پتھر نے انہوں نے موم کر دیے اور جڑے کافر نے اور کفر تے مرنا چاہتے ہیں اللہ دین توفیق نال اسی انہوں چک چک کے جنت واڑ دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.